بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی نشست میں عشرہ ذی الحجہ میں کرنے والے کاموں کی تفصیل عرض کی جائے گی۔ عشرہ ذی الحجہ میں ایک کام تو یہ کیا جائے کہ نیک اعمال میں بھرپور محنت کی جائے، اعمال صالحہ کو اہتمام کے ساتھ ادا کیا جائے، جتنا انسان کے بس میں ہے۔ کوئی بھی نیک عمل چھوڑے نہیں، خواہ وہ تلاوت ہو، تسبیحات ہوں، تہجد ہوں، اشراق ہو، چاشت ہو، اوابین ہوں، تسبیحات کا اہتمام ہو، بس جتنا کر سکتے ہیں بس اس میں دوڑ لگا دیں، کیونکہ یہ ایام قسمت والوں کو نصیب ہوتے ہیں۔ تو پہلا کام یہ کرنا ہے کہ اعمال صالحہ میں بھرپور محنت کی جائے۔ دوسرا کام اس میں وہ یہ کرنا چاہیے کہ تکبیرات کا اہتمام شروع کر دیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں ان 10 دنوں سے زیادہ عظمت والا دن کوئی بھی نہیں ہے۔ تو اب ہم ان ایام میں کیا کریں؟ تو فرماتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ، یہ 3 چیزیں، اور ایک روایت میں آتا ہے وَالتَّسْبِيحِ، کہ ان ایام میں ایک تو تحلیل لا الہ الا اللہ، تکبیر اللہ اکبر، تحمید الحمدللہ، اور تسبیح سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تکبیرات کے یہ الفاظ منقول ہیں جو ہمارے یہاں تکبیرات تشریق کے نام سے مشہور ہیں۔ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو ہمیں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یہ الفاظ کہتے رہنا چاہیے۔ 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر تک ان کلمات کو فرض نمازوں کے بعد مردوں کے لیے قدر بلند آواز سے اور عورتوں کے لیے آہستہ آواز میں پڑھنا تو واجب اور ضروری ہے۔ نہیں پڑھے گا آدمی تو گناہگار ہوگا۔ لیکن میں عرض کر رہا ہوں اس کے علاوہ جو ایام ہیں اس میں بھی ان تکبیرات کو پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ حدیث میں ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین باقاعدہ بازاروں میں تشریف لے جاتے ہیں اور وہاں جا کر زور زور سے ان کلمات کو پڑھتے تھے، اور لوگ بھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین میں بعض حضرات کے اس عمل کو دیکھ کر وہ بھی زور زور سے ان تکبیرات کو پڑھتے تھے۔ یعنی ہمیں خود بھی پڑھنا چاہیے اور دوسرے حضرات کو بھی ان تکبیرات کے پڑھنے کی تاکید کرنی چاہیے۔ چنانچہ بخاری شریف میں یہ بڑی مشہور روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان 10 دنوں میں بازار کی طرف نکلتے اور دونوں تکبیرات پڑھتے، اور لوگ بھی انہیں دیکھ کر تکبیرات پڑھتے تھے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم دوسروں کو بھی تلقین کریں اور خود بھی ان تکبیرات کا اہتمام کریں۔ نمبر 3، تیسرا عمل ہم نے یہ کرنا ہے کہ ذی الحجہ کا چاند نظر آنے کے ساتھ ہی جو ہے وہ بال اور ناخن وغیرہ جسم کے نہ کاٹیں، اور جب قربانی کر لیں تو پھر جو ہے وہ کاٹے جائیں۔ یہ مستحب عمل ہے، کوئی اگر ایسا نہیں کرے گا اس کی قربانی جب بھی صحیح ہو جائے گی۔ یہ حجاج کے ساتھ کچھ مشابہت قائم ہو جائے گی کہ وہ بھی حالت احرام میں بال وغیرہ نہیں کاٹ سکتے، ناخن نہیں کاٹ سکتے، تو اس کا بھی اہتمام کر لیا جائے تو اچھی بات ہے۔ ایک چوتھا عمل جو ہم نے ان دنوں میں کرنا ہے وہ یہ کہ روزے کا اہتمام۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جو آدمی ان دنوں میں روزہ رکھے گا تو اللہ تعالیٰ ایک روزے کا ثواب 1 سال کے برابر عطا فرمائیں گے، اور جو رات کو نوافل پڑھے گا اللہ پاک شب قدر کے برابر اس کو ثواب عطا فرمائیں گے۔ ترمذی شریف میں یہ روایت موجود ہے۔ تو روزے کا اہتمام ہو، ہم نے رمضان میں روزے رکھے اتنی گرمی میں، تو یہ ایام جو ہیں وہ تو تھوڑے ہیں، اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ دنیاوی بوجھ کچھ کم کر دیں اور زیادہ تر ہم عبادات کی طرف توجہ دیں۔ جیسے رمضان کا استقبال کرتے ہیں، اس کا اہتمام ہوتا ہے، تو یہ ایام تو آخری عشرے سے بھی زیادہ افضل اور قیمتی ہیں۔ کتنا ان ایام میں عبادت کا اہتمام ہونا چاہیے، تو اپنے آپ کو عبادت کے لیے فارغ کرنے کی کوشش کریں اور ان ایام میں جتنا ہو سکے آگے بڑھیں۔ ایک 5واں عمل جو ہم نے ان ایام میں کرنا ہے وہ یہ کہ قربانی کا عمل، جنہیں اللہ نے توفیق عطا فرمائی ہے، صاحب نصاب ہیں،
تو وہ لازماً قربانی کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق. جس پر قربانی واجب ہے اور اس نے قربانی نہیں کی وہ ہمارے عیدگاہ میں نہ آئے. اتنی زیادہ اس کا ہم سے کوئی گویا تعلق ہی نہیں ہے. قربانی کرنے والوں کے لیے فرمایا ہر بال کے بدلے میں اللہ پاک ایک نیکی عطا فرمائیں گے. اور قربانی کے خون کا قطرہ، جانور کے خون کا قطرہ بعد میں زمین پہ گرے گا، اللہ پاک پہلے ان کی بخشش فرمائیں گے. تو اس لیے ہمیں ان ایام میں قربانی اگر ہم پر واجب ہے تو ہم اس قربانی کو بھی ضرور ادا کریں. اور جنہیں اللہ نے توفیق دی ہے تو اصل تو یہ ایام اس ذوالحجہ کو ذوالحجہ کہتے اس لیے کہ حج کا مہینہ ہے تو حج ادا کرنا چاہیے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے تابعوا بین الحج والعمرہ، حج عمرے مسلسل کرو. فإنہما ینفیان الفقر والذنوب، یہ فقر کو اور گناہوں کو مٹانے والی چیزیں ہیں. کما ینفی الکیر خبث الحدید، جیسے کہ آگ جو ہے وہ لوہے کے زنگ کو دور کر دیتی ہے، اور والذہب اور سونے کے زنگ کو دور کر دیتی ہے، والفضہ اور چاندی کے زنگ کو دور کر دیتی ہے. اسی طرح جو ہے وہ یہ حج اور عمرہ بھی ہیں. اور ایک روایت میں ہے اور اسی روایت کے آخر میں ہے بلکہ وَلَيْسَ لِلْحَجَّةِ الْمَبْرُورَةِ ثَوَابٌ إِلَّا الْجَنَّةِ، مقبول حج کے لیے جنت کے علاوہ اللہ کے یہاں کوئی بدلہ نہیں ہے. الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ. اور پھر روزے کے حوالے سے ایک خاص عمل ایک الگ سے میں عرض کر رہا ہوں. 9 ذی الحجہ، اچھا تو یہ ہے کہ 9 دن پورے روزے رکھیں. اگر ایسا ممکن نہیں تو کم از کم 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھنے کا اہتمام کیا جائے. آپ نے فرمایا جو آدمی 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھ لے گا اللہ پاک 1 سال اگلے اور پچھلے صغیرہ گناہ اس کے معاف فرما دیں گے. صحیح مسلم میں یہ روایت حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے موجود ہے. تو اس دن جو ہے وہ اہتمام کیا جائے. اور ایک آخری چیز جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ کچھ بھی نہیں کر سکتے تو کم از کم گناہوں سے بچنے کی کوشش کیجیے. 10 دن تو بارگاہ الہی میں ایسے پیش کر دیے جائیں جس میں ہم سے کوئی گناہ نہ ہوا ہو، اللہ کی نافرمانی نہ ہوئی ہو. صدقہ اور خیرات کا بھی اہتمام کرنا چاہیے. یہ چند اعمال میں نے تقریباً 8-10 عرض کیے ہیں کہ ان اعمال کا اہتمام ہو تاکہ اللہ رب العزت ہمارے لیے نجات کی صورتیں پیدا فرمائیں. ہمیں یہ اعمال خود بھی کرنے چاہیے اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دینی چاہیے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.